حامدا ومصليا ومسلما اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب اللہ۔ محترم ناظرین، ہمارا موضوع چل رہا تھا قربانی کے حوالے سے۔ آج ہم عیبوں کے بارے میں پڑھیں گے کہ جانور کے اندر کون کون سے عیب سے جانور کو خالی ہونا چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر قربانی کے جانور میں عیب ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ قربانی کے جانور کو عیب سے خالی ہونا چاہیے۔ تھوڑا سا عیب ہو تو قربانی ہو جائے گی مگر مکروہ ہوگی، زیادہ عیب ہو تو ہوگی ہی نہیں۔ آگے سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس عیب کی وجہ سے قربانی ہو جاتی ہے اور کس کی وجہ سے نہیں ہوتی، اس کی تفصیل جانیے۔ کہتے ہیں جس سے نمبر 1، جس کے پیدائشی سینگ نہ ہوں اس کی قربانی جائز ہے، اور اگر سینگ تھے مگر ٹوٹ گیا کوئی ایک یا دونوں، ایک یعنی جڑ کے اندر سے ٹوٹا ہے تو ناجائز، اور اگر اس سے کم ٹوٹا ہے یعنی اوپر سے خول اترا ہے تو پھر جائز ہے، اگر جڑ سے ٹوٹ گیا ہے تو پھر جائز نہیں ہے۔ نمبر 2، جس جانور میں جنون ہے یعنی پاگل پن ہے، اگر وہ اس حد کا ہے، جس جانور کے اندر اس حد کا پاگل پن ہے کہ وہ چرنا بھی چھوڑ دے، کھانا پینا چھوڑ دے، تو اس کی قربانی ناجائز ہے، قربانی نہیں ہوگی۔ اور اس حد کا نہ ہو یعنی کھاتا پیتا ہو چرتا ہو تو پھر جو ہے اس کی قربانی جائز ہے۔ نمبر 4، اتنا بوڑھا کہ بچہ کے قابل نہ رہا، یا داغا ہوا جانور جس کے دودھ نہ اترتا ہو، ان سب کی قربانی جائز ہے۔ خارشی جانور کی قربانی جائز ہے جبکہ فربا یعنی صحت مند ہو اور اتنا لاغر ہو کہ ہڈی میں یعنی کہ مغز نہ رہا تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ اتنا دبلا پتلا کہ جناب وہ لاغر ہے کہ اس کے ہڈیوں کے اندر جناب علی مغز بھی نہیں رہ گیا، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ نمبر 5، بھینگے جانور کی قربانی جائز ہے، اندھے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ بھینگا جو ہے جس کی ایک آنکھ سیدھی اور ایک آنکھ پھری سی ہو اس کو، اور بالکل جو اندھا جانور ہے اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور کانا، جس کا کانا پن ظاہر ہو اس کی بھی قربانی ظاہر یعنی اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اتنا لاغر، نمبر 6، اتنا لاغر کہ جس کی ہڈیوں میں مغز نہ ہو، اور لنگڑا جو قربان گاہ تک اپنے پاؤں سے نہ جا سکے، اتنا بیمار کہ جس کی بیماری ظاہر ہو، ان سب کی قربانی ناجائز ہے۔ کہتے ہیں نمبر 7، جس کے کان یا دم یا چکی کٹے ہوں یعنی وہ عضو تہائی سے زیادہ کٹا ہو، اور کہتے ہیں کہ ان سب کی قربانی ناجائز ہے۔ اور اگر کان یا دم یا چکی تہائی یا اس سے کم ہو تو یعنی کہ کم کٹی ہو تو پھر جائز ہے۔ تہائی مثلا کسی جانور کی کان ہے تو کان میں سے تیسرا حصہ یا تیسرے حصے سے کم کٹا ہے تو پھر تو جائز ہے، اگر تیسرے حصے سے زیادہ کٹا ہے تو پھر جو ہے اس کی قربانی جائز نہیں، وہ عیب ظاہر ہے۔ تو ایسا یعنی کہ ایسے دم کے بارے میں اب تیسرا حصہ کرنا، آپ سمجھدار ہیں، خود جانتے ہیں کہ اس کے تیسرا حصہ کتنا ہوتا ہے، تو آپ اندازہ لگا لیں کان کا تیسرا حصہ کتنا ہوگا، دم کا کتنا حصہ ہوگا۔ تو اگر اس طرح کا معاملہ ہے تو اس کا تیسرا حصہ یا اس سے کم
کٹی ہوئی ہے تو پھر تو جائز ہے، اگر تیسرے حصے تہائی حصے سے زیادہ کٹی ہوئی ہے تو قربانی جائز نہیں ہوگی۔ تو اس طرح کہتے ہیں کہ جس جانور کی تہائی سے زیادہ نظر جاتی رہی اس کی بھی قربانی ناجائز ہے۔ اگر دونوں آنکھوں کی روشنی کم ہو تو اس کا پہچاننا آسان ہے، صرف ایک آنکھ کی کم ہو تو اس کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ جانور کو 1 یا 2 دن بھوکا رکھا جائے، پھر اس آنکھ پر پٹی باندھ دی جائے جس کی روشنی کم ہے، اور اچھی آنکھ کھلی رکھے اور اتنی دور سے چارہ رکھیں کہ جس کو جانور نہ دیکھے، پھر چارہ کو نزدیک لاتے جائیں، جس جگہ وہ چارے کو دیکھنے لگے وہاں نشان لگا لیں، نشانی رکھ دیں، پھر اچھی آنکھ پر پٹی باندھیں اور دوسری آنکھ کو کھول دیں اور چارہ کو قریب کرتے جائیں، جس جگہ اس آنکھ سے دیکھ لے یہاں تک نشان لگا دیں، پھر دونوں جگہوں کی پیمائش کر لیں۔ اگر یہ جگہ اس پہلی جگہ سے تہائی ہے تو معلوم ہوا کہ تہائی روشنی کم ہے، اور نصف ہے تو معلوم ہوا کہ بنسبت اچھی آنکھ کی اس روشنی کی یعنی کہ اس کی روشنی آتی ہے، تو اس سے پتہ چل جائے گا۔ اگر تیسرا حصہ ہے تو پھر تو جائز ہے، اور اگر تہائی سے زیادہ خراب ہے تو ظاہر سی بات ہے، ہم نے پیچھے پڑھا کہ جناب اس کی پھر قربانی جائز نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں جس کے دانت نہ ہوں، یعنی اتنے ہوں کہ وہ چرنے کی صلاحیت، اتنے بھی نہ ہوں کہ چرنے کی صلاحیت نہ رکھے، یعنی دانت ہوں چر نہ سکے، کوئی چیز کھا نہ سکے، اگر گھاس چرنے کی صلاحیت رکھتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ یا جس کے تھن کٹے ہوں یا خشک ہوں اس کی قربانی ناجائز ہے۔ بکری میں 1 کا خشک ہونا ناجائز ہونے کے لیے کافی ہے، اور گائے میں بھینس میں 2 کا خشک ہونا ناجائز ہونے کے لیے کافی ہے۔ یعنی بکری کے 2 تھن ہوتے ہیں تو ان میں سے 1 تھن سوکھ گیا تو اس کا جو ہے نا عیب ظاہر ہو رہا ہے۔ بھینس کے 4 تھن ہیں، ان میں سے 2 سوکھ گئے تو وہ عیب ظاہر ہو رہا ہے۔ ہاں اگر 1 سوکھا ہے گائے کا یا بھینس کا تو اس کی قربانی جائز ہوگی۔ تو اسی طرح کہتے ہیں کہ جس کی ناک کٹی ہو یا جس جانور کا 1 پاؤں کاٹ لیا گیا ہو اس کی قربانی ناجائز ہے۔ نمبر 12 کہتے ہیں خنثی جانور، یعنی جس میں نر اور مادہ دونوں کی علامتیں ہوں، اور جلالہ جو صرف غلیظ کھاتا ہو، ان سب کی قربانی ناجائز ہے۔ تو آگے نوٹ ایک بات کر لیں، بھیڑ یا دمبا کی اون اگر کاٹ لی گئی ہو تو اس کی قربانی جائز ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی قباحت نہیں ہے۔ یہ تو تھا جانور کے اندر عیبوں کے بارے میں۔ اب انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر ہم جو ہے خریدتے وقت عیب نہ تھا، بعد میں عیب پیدا ہو گیا، اور دیگر مسائل جو ہے نا قربانی کے حوالے سے انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں جو ہے نا آپ لوگوں کے ہوش گزار کریں گے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور فالو کریں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔